اگر پورے پاکستان میں محدثین کی فہرست بنائی جائے نا، جو پہلے 10 محدث آئیں گے نا، ان میں ایک شخصیت کا نام ارشاد الحق عصری حافظ اللہ، پورے پاکستان اور دنیا میں بھی اگر 100 محدثین کی فہرست بنائی جائے تو ان میں ایک نام ارشاد الحق العصری حافظ اللہ کا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا علم ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ، کیونکہ وہ حدیث میں بہت بڑے استاد تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الاستاذ ارشاد الحق العصری حافظ اللہ، یعنی وہ ان کو بھی اپنے استاد مانتے تھے۔ دیکھیں جی، صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کو نہ عالم الغیب سمجھتے تھے جی، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، ہاں جی، جائے نہ ہی نور سمجھتے تھے نہ حاضر ناظر سمجھتے تھے، صحابہ کرام کے یہ عقائد نہیں تھے۔ اور کیا صحابہ استغاثہ کرتے تھے مردوں کو؟ ہاں جی، استغاثہ کے قائل تھے صحابہ؟ صحابہ کرام استغاثہ کے قائل نہیں تھے۔ تو پھر تو بریلوی عقیدہ ما انا علیہ و اصحابی نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں ہو سکتا۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک اہل حدیث عالم جو کہ جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کرتا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے عقائد ما انا علیہ و اصحابی والے عقائد ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقائد ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ گستاخی ہے اور بالکل جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف وفات مسیح پہ نہیں بلکہ توحید پہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ ان کا اب یہ دعویٰ ہے کہ جو بریلوی عقائد ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقائد ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو اختلاف اہل حدیث اور بریلویوں کے ہیں ان میں نص صریح نہیں، قرآن ان کا رد نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ But you did not even call them over there that they are necessarily wrong. They do have certain beliefs which cannot be backed up or not in the Quran mentioned or Sunnah mentioned, but still you did not say anything about those beliefs, because this would be my question. Okay, what are those beliefs which he is referring to? ان عقائد میں کیا شامل ہے؟ پہلا عقیدہ استغاثہ کا عقیدہ کہ مردوں سے مدد مانگنا جائز ہے، پھر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، پھر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل علم غیب ہے، اور کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کو تصرف ہے اور وہ دنیا کے مدبر ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے یہ جرت کی کہ ان عقائد کو ما انا علیہ و اصحابی کے عقائد قرار دیے۔ الحمدللہ چند گھنٹے پہلے ہم نے شیخ ارشاد الحق عصری سے فون پہ بات کی۔ اب جو بھی اہل حدیث عالم پاکستان میں رہتا ہے وہ ان کو جانتا ہے، وہ شیخ الالبانی کے بھی استاذ ہیں، اور شیخ الالبانی نے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا۔ الحمدللہ انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ بریلوی اور دیوبندی ما انا علیہ و اصحابی میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کے نمائندے ہیں، لیکن کوئی بھی فرقہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ساروں نے ان پہ ہی فتویٰ لگا دیا کہ یہ گمراہ ہیں۔ نہ صرف یہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 72 فرقے گمراہ ہوں گے
ایک ہی صحیح ہوگا، لیکن مولوی صاحب نے اس حدیث کی بھی مخالفت کر دی اور کہا نہیں کلہم فی الجنہ، سارے صحیح راستے پہ ہیں۔ لیکن ہماری دعائیں جاری ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آسمان سے بھی آ جاتے اور فرشتے بھی ہوتے پھر بھی ہم ان کا انکار کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بندہ کتنی دعائیں کرے۔ Adnan bhai, even if Mirza Ghulam Qadiani was an angel, it was still kufr. Absolutely. Even if he would be the best of the best, he had the best character, he didn't have any contradictions, he didn't have any lies to his credit, he didn't have any broken or unfulfilled prophecies, he didn't have any controversial statements about the prophets, abuse of the prophets and abuse of the people and all the swear words and all the curses. Even if he didn't have this to his credit, even if he landed from the heavens with a white robe and beautiful Nurani chehra, his face was full of nur, we would say he's a kafir. The question asked is, are Ashaira, Maturidiya, and you can name others if you want, are they on ma ana Ali wa ashabi? Yes, they are. Okay, thank you very much. Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh. Ahmad Raza sahib rahmatullahi alayh. جی السلام علیکم، یہ ارشاد الحق اثری صاحب ہیں، معذرت کال کٹ ہو گئی تھی۔ کیا لگا ہوا ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی ارشاد صاحب، تو سوال تھا کہ جو احمد رضا خان صاحب کے عقائد ہیں، حاضر ناظر، نور بشر، استغاثہ، جو اہل حدیث کا موقف ہے، کیا یہ عقیدے ما انا علیہ و اصحابی جنتی گروہ کے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کو نہ عالم الغیب سمجھتے تھے، جی میں نے جہاں تک پڑھا ہے، ہاں جی، نہ ہی نور سمجھتے تھے، نہ حاضر ناظر سمجھتے تھے، صحابہ کرام کے یہ عقائد نہیں تھے۔ اور کیا صحابہ استغاثہ کرتے تھے مردوں کو؟ ہاں جی، استغاثہ کے قائل تھے صحابہ؟ صحابہ کرام استغاثہ کے قائل نہیں تھے۔ تو پھر تو بریلوی عقیدہ ما انا علیہ و اصحابی نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور دیوبندی یہ باتیں جو وہ فرمات کرتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ کھینچا تانی کر کے کچھ الفاظ قرآن مجید کے یا حدیث سے وہ لے لیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ان عقائد کا اثبات ان کے لیے مشکل ہے۔ اور ارشاد صاحب جو دیوبندی ہیں ان کے بھی ایسے ہی عقائد ہیں نا؟ جی، دیوبندیوں کے بھی ایسے عقائد ہیں؟ ہاں، دیوبندیوں کے عقائد بھی بعض ان عقائد مثلا وہ حاضر ناظر نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے مانتے، ہاں جی، استغاثہ کے البتہ وہ قائل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور میں نے پڑھا تھا کہ المحند میں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جس ریت نے مس کیا وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں، یہ لکھا ہے لیکن یہ نہیں صحیح ہے۔ ہاں جی، اور رشید احمد گنگوئی صاحب تو نہیں، یہ بات مال اپنے عقیدت میں غلوب ہے۔ بالکل، رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان پہ، اور بقسم کہتا ہوں کہ ہدایت و نجات موقوف۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ جس نے لکھی ہے غلط لکھی ہے، حق وہی ہے جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی سے نکلتا ہے۔ ہاں جی، اور وحدت الوجود کا عقیدہ صحابہ کا تھا، جو وحدت الوجود کا عقیدہ سب مانتے ہیں، جو وحدت الوجود مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، جب دین میں یہ صحابہ کرام کے درمیان بات نہیں تھی، جس طرح جامی تھے، مرجیہ تھے، معتزلہ تھے، جی رافضی تھے، تو وہ سارے اہل بدعت ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی اہل بدعت کا ہی ہے۔ بالکل،
اور آخری سوال یہ ہے ارشاد صاحب کہ یہ اہل حدیث عالم کہہ رہے تھے کہ احمد رضا خان کا جو استغاثہ کا عقیدہ ہے اس کی بہت قسمیں، تو اس والے پہ جو ان کے بعض عقائد ہیں قرآن خاموش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان رحم اللہ ہیں. احمد رضا کیا ہے؟ رحم اللہ. رحم اللہ. ہاں جی. دیکھیے جن عقائد اور نظریات کو انہوں نے پھیلایا ہے اس کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو رحم اللہ کہا جائے. بالکل. اس میں تو شرعی شرک پایا جاتا ہے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی مصیبت پڑی ہے میں نے یا غوث ہی پکارا ہے. استغفر اللہ. تو یہ تو شرک ہے پھر. جی ہاں. اچھا نہیں، جزاک اللہ ارشاد صاحب، آپ نے بہت واضح کر دی کہ ان کے عقائد قرآن سننا کے نہیں ہیں اور احمد رضا خان نے شرک پھیلایا ہے. اور ایک احمد رضا خان کی نظم میں وہ کہتے ہیں ہدایت کے بخشش میں کہ عبد القادر جیلانی ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے. یہ ہے کہ اس کے ہے الفاظ یہ پڑھے ہیں میں نے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، قہار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ہاں جی. تو غلط ہے نا یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے؟ بالکل شرک ہے. اچھا تو اگر کوئی اہل حدیث عالم کے یہ صحابہ کے عقائد ہیں تو یہ تو غلط بات ہوگی ہے پھر. ٹھیک ہے. سارا جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح نہیں کہا. ہاں جی، وہ تو کہہ رہے ہیں قہار عالم کا مدبر بھی ہے. عبد القادر. ہاں تو یہ تذکیرے کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں. ہاں جی، یہ تو قرآن میں نص. عبد القادر نہیں تھے تو اس وقت کون تدبیریں کرتا تھا؟ ہاں نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. پتہ نہیں آج کل کیوں مولوی ہیں یہ لوگ. عجیب ہے نا یہ لوگ. اللہ ہدایت. شیخ ارشاد الحق اثری صاحب، آخری چیز میں نے یہ پوچھنی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ بریلوی یہ عقیدے رکھتے ہیں جیسے بابوں کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. ہاں جی غلط ہے عقیدہ. یہ بھی غلط ہے نا. تو ان کا کوئی بھی نہیں عقیدہ پھر صحیح ہے، تو ان کے سارے عقائد غلط نکلے ہیں. بس اللہ ہدایت ہے.